بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارے درمیان ماہ رمضان کا مبارک مہینہ آ چکا ہے، اور اس مہینے کو ہمیں اس انداز سے گزارنا ہے کہ ہماری زبانوں سے کبھی جھوٹ نہ نکلے، ہماری زبان سے کبھی کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، ہمارے ہاتھ پیر سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ یہ حسن اخلاق ہے کہ رمضان المبارک کا اس قدر بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار برکتیں رکھی ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندہ مومن کے لیے نجات بھی رکھی ہے۔ تو ہمیں اس انداز سے رمضان المبارک کا مہینہ گزارنا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھرپور عبادت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور ذکر و اذکار کے ساتھ ہمارا دن ہماری راتیں گزرے، اور درود و سلام کے نذرانے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے چلے جائیں۔ اور بالخصوص اس سوشل میڈیا کے زمانے کے اندر، اس سوشل میڈیا کے دور کے اندر، آج بندہ مومن اور ہر ایک مسلمانوں کو جہاں تک دیکھا گیا ہے، جہاں تک ہم نے دیکھا کہ موبائل سے اس قرار جڑ جاتا ہے کہ اسے موبائل کو دیکھے بنا، انٹرنیٹ کے اوپر جا کر کسی چیز کو دیکھے بغیر اسے سکون نہیں ملتا ہے۔ حتی الامکان ہم سے جہاں تک ہو سکے ہم کوشش کریں کہ موبائل سے دور رہیں اور زیادہ سے زیادہ قرآن سے قریب رہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کریں، اور اس رمضان المبارک کے اندر یہ کوشش کریں جو ہم دین اسلام کی چیزوں کو نہیں جانتے، کوشش کریں کہ ہم اسے سیکھنے کی، کہ کیا ہمارے اوپر کیا چیزیں ضروری ہیں، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے اس رمضان المبارک کے اندر، روزوں کے اندر کون سی چیزیں ہمیں نقصان دے سکتی ہیں، ہماری عبادتوں کو ضائع کر سکتی ہیں، اور کون سی چیزوں سے ہماری عبادتوں میں اور زیادہ لطف پیدا ہوتا ہے۔ تو آئیے کہ روزے کے اندر آئی لینس، یعنی آنکھوں میں جو لینس لگاتے ہیں وہ نہیں لگا سکتے، اور بندہ جا رہا ہے کہیں پر گر گیا اور اس کے کسی بھی بدن کے حصے پر یا زخم لگا، اس سے خون نکل آتا ہے، تو عوام میں یہ مشہور ہے کہ خون نکلنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بالکل سراسر غلط افواہ ہے، بلکہ کہیں جسم سے، زخم کے اوپر سے اگر خون نکل آئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر کوئی کاروبار کے لیے جا رہا ہے سڑک کے اوپر سے، اور اس کے منہ کے اندر دھول مٹی چلی جاتی ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ بات خاص کر اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ اس چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یار میں راستے سے چل رہا تھا، میرے منہ میں دھول مٹی آ گئی، میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ نہیں، جان بوجھ کر ہم نے اس دھول مٹی کو اپنے منہ میں نہیں لیا ہے، وہ ہوا کی وجہ سے یا کسی سڑک پر چلنے والے گاڑیوں کی وجہ سے ہمارے منہ میں جو دھول مٹی آ جاتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور دوسری بات یہ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کئی سارے لوگوں کا یہ سوال رہتا ہے کہ، اور کچھ خواتین کا یہ خصوصی رہتا ہے کہ ہمارے شوہر چڑچڑے پن مزاج کے ہیں، اگر کھانے میں نمک زیادہ ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے تو بات یہاں تک ہو جاتی ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا، یا لڑائی جھگڑے ہونے کے امکانات ہیں، تو وہ جو کھانا پکا رہا ہے، جو عورت ہے، وہ اس کھانے کو روزے کی حالت میں چکھ سکتی ہے، اپنی زبان سے اس کا سواد لے سکتی ہے، یہاں تک کہ اس کے حلق کے نیچے کھانا نہ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ زبان پر اس کا سواد چکھا اور اسے تھوک دیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وضو کے کرنے کے درمیان کچھ منہ کے اندر پانی کی تری رہ جاتی ہے، تو کچھ لوگ بار بار تھوکنے کو چلے جاتے ہیں،
تو یہ ضروری نہیں ہے کہ بار بار تھوکا جائے۔ کچھ منہ کے اندر وضو کرنے کے بعد زبان کے منہ کے اندر کچھ پانی کی تری رہ گئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور ایسے بے شمارات مسائل ہیں کہ ہمیں اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اسے جاننے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اچھی طرح سے عبادت کرنے میں گزرے۔ کون سی چیزوں سے ہمارا روزہ ٹوٹتا ہے، کون سی چیزوں سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ان مسائلوں کو جاننے کی کوشش کریں۔ ہمارا وقت موبائل میں فالتو چیزیں نہ دیکھ کر، بلکہ آج موبائل کے اوپر ہر ایک چیز اویلیبل ہے کہ بندہ مومن چاہے تو اس چیز کا اچھے طریقے سے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ جانیں کہ اس کے اندر کون سی چیزیں ہمارے اندر فائدہ دے سکتی ہیں، کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں، موبائل کے اندر دیکھے اور ہر ایک مسائل کا حل خود بیٹھے بیٹھے تلاش کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں بھرپور عبادت کے ساتھ گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ ہمیں ماہ رمضان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان المبارک کی ہر ایک برکات سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے، آمین۔